اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے اور ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے کے مضامین کا اللہ کی توفیق سے جائزہ لیں گے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی 33 آیات اور سورہ آل عمران کی 91 آیات ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 124 آیات پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج گفتگو ہوگی۔ تیسرے پارے میں 124 آیات ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کا آغاز یعنی پارے کا آغاز انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے شرف اور ان کی فضیلت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے افراد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہمارے چنے ہوئے اور پسندیدہ ہستیاں اور لوگ ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں پر انہیں فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جنہیں چاہتا ہے منصب نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور رسولوں کی جو جماعت ہے ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض علماء نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات قریباً 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، ان میں سے 315 رسول ہیں جو صاحبان شریعت ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب بھی کلیم اللہ ہے، جن سے پس پردہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ اور ورفع بعضهم درجات، پھر بعض کو بعض پر مزید فضیلت عطا فرمائی گئی، اور ان میں سے سب سے افضل، اکمل، اشرف، اجمل اور سب سے بلند مرتبے والی ہستی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ پر ہم نے بہت خاص انعام فرمائے اور انہیں معجزات عطا فرمائے، اور حضرت جبریل امین کو ان کے ساتھ ان کی تائید کے لیے رکھا۔ یہ آغاز ہے اس پارے کا، اور یوں کہہ لیجئے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرے رکوع کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق بخشا ہے، ہم نے تمہیں رزق بخشا ہے، اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ دوستیاں کسی کام آئیں گی، اور نہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شفاعت کر سکے گا، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے اپنی صحت مند زندگی میں کسی آدمی کا اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ خرچ کر دینا، اس کے چلے جانے کے بعد یا عین موت کے قریب 100 روپیہ خرچ کریں، اس کے ورثہ یا وہ خرچ کرے، یقیناً یہ 1 روپیہ جو صحت مند زندگی میں اس نے خرچ کیا ہے یہ اس 100 روپے پر بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دے رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ آج کل ہمارے ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال جس قدر بھی ہم سے ہو سکے اس کی راہ میں خیرات کریں، ضرورت مندوں کو دیں۔
ضرورت مندوں پر صرف کریں، ان کی خوراک پر صرف کریں، ان کی ضروریات پر صرف کریں۔ یقیناً صدقے میں دیا ہوا مال کبھی صدقہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، چند باتیں ایسی ہیں کہ جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ان میں سے ایک ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں جو آیہ کریمہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی اعظم ترین آیات میں سے ہے۔ اللہ کی توحید کا جس قدر بیان اس آیت میں ہے، قرآن کریم کی کسی اور آیت میں نہیں۔ اس آیت میں 10 وقف ہیں، ہر وقف اللہ کی توحید کا بیان ہے، الگ سے بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نیند اور اونگ کے نقص سے وہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں شفاعت کرے جب تک اس کی اجازت نہ ہو؟ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، جب تک رحمان کی اجازت نہ ہو اور جو شفاعت کر رہا ہے اس کی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہ ہو، تب تک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین، اللہ کے ہاں شفاعت بالوجاہت کہ اللہ پر کوئی روب ڈال کر اپنی بات منوا لے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ شفاعت بالمحبت کہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہو کر اس کی بات کو، حالانکہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو، مان لے، ایسی بھی کوئی شفاعت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ہاں شفاعت بالاذن، اللہ کی اجازت کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات شفاعت کریں گے، صلحاء، علماء، حتیٰ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کرے گی، اور یہ شفاعت کبریٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اور امت کے صالح افراد کی اپنے رفقاء کے لیے شفاعت کرنا، یہ سب کی سب برحق ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کی بھی، بشرطے کہ ایمان ان کے اندر موجود ہو، ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے، یہ بالکل برحق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے، اللہ کا علم ان سب کو محیط ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم کلی ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ لا محدود ذاتی کلی علم یہ اللہ کی صفات ہیں۔ باقی جتنے لوگوں کے پاس علم ہے اور جن کو علم دیا گیا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جن کو وحی کا علم دیا گیا، جو یقیناً بہت وسیع تر علم ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً وہ ذاتی نہیں، عطائی ہے، وہ کلی نہیں، جزوی ہے، وہ لا محدود نہیں بلکہ محدود ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سطوت و شوکت و سلطنت آسمان و زمین سب پر حاوی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس سارے نظام کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ جو تھک جاتا ہو، جو سو جاتا ہو، جیسے اونگ آتی ہو، وہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، وہ العلی العظیم، وہی برتر ہے، وہی بلند ہے، وہی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کے ہاں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا معنی میں عرض کروں، اس کا معنی کیا ہے؟ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ دین کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجباری طور پر لوگوں کو بات نہیں منوانا چاہتا، اختیاری طور پر ماننا چاہتا ہے۔ اختیاری طور پر اللہ کو ماننے والے بنے، جبرن نہیں۔
لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ اس آیت کا معنی خدا را غلط نہ کیجئے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ ہاں جب کوئی دین قبول کر لیتا ہے تو پھر لازم بات ہے اس کے قوانین کو فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ لازم بات ہے، اسے قبول کرنا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی گاڑی ٹریفک کے لیے چلنے کے لیے سڑک پر نہیں لاتا، اس پر کوئی جبر نہیں، ساری زندگی نہ لائے، لیکن اگر وہ گاڑی سڑک پر لے آتا ہے تو اب ٹریفک کے قوانین کو اسے فالو کرنا ہوگا، اب سرخ بتی پر اسے رکنا ہوگا، گرین لائٹ پر اسے چلنا ہوگا، اسے ٹریفک کے تمام قوانین کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ یہ مجھ پر جبر ہو رہا ہے تو یہ اس کی نادانی اور ناسمجھی ہے۔ یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا، مومنین کا دوست ہے اور ولی ہے اور کارساز ہے، اور جو کفار ہیں ان کا تو کارساز طاغوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ کے دامن کو تھام لیا، اس نے اپنے حقیقی مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو کفار ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ انہیں نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو اللہ کی روشنی کو چھوڑ کر طاغوت کے اندھیروں میں پڑتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کو یقینی بنا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا ذکر ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو شکست دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور ان کی سواری کو زندہ کیا اور یہ بتا دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ پرندوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ان کے پاس لے آیا، یہ دونوں واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یقیناً قادر ہے، اور وہ ایسا کرے گا، اور یہ بات ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی۔ معزز ناظرین، اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات پر خاص توجہ دیجئے جو چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، اسے اگایا جاتا ہے، اس میں سے 7 بالی نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، اور ہر سٹے میں پھر 100 دانہ ہے۔ اللہ اس کے ایک دانے کو 100 دانے کے برابر، یعنی 1 روپے کو 700 روپے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص ہے اتنا ہی اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اجر، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس 1 روپے کو 700 سے اور 700 کو پھر 700 سے آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیے، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے خیرات کی ہے۔ آداب بیان فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خیرات کر کے جن کو پیسے دیتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے، ان سے تھینکس اور شکریہ کی توقع نہیں رکھتے اور امید نہیں رکھتے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر ہمارے ذمہ ہے، ان کو اجر ہم دیں گے۔ اور پھر فرمایا دیکھو، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا، ایک میٹھا بول دینا اور درگزر کرنا، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ صدقہ دیا اور تکلیف پہنچائی، صدقہ دیا
اور ایک عورت کو تھیلا دیا جا رہا ہے آٹے کا اور 7 ہاتھ اس پر رکھے ہوئے ہیں سرمایہ داروں کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اگر تم احسان جتاؤ گے اور تکلیف پہنچاؤ گے تو تم اپنے صدقات کو ضائع کر رہے ہو، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پتھر ہے جو ڈھلوان پہ پڑا ہوا ہے، اس پر آندھی چلتی رہی، مٹی جم گئی، لیکن بارش زوردار آئی، فترکہ صلدا، تو اس پتھر کو اس نے بالکل صاف کر کے رکھ دیا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جیسے یہ پتھر مٹی سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح احسان جتانے والے کی نیکیاں بالکل ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ 2 مثالیں بیان کر کے سمجھایا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے والے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر پائیں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے معاشرے میں بار بار دکھائی دیتی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو تیسرے پارے کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، جو آیت نمبر 267، اس پر خاص طور پر توجہ دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو فصل تمہیں حاصل ہوتی ہے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جو خرچ کرتے ہو اس میں گھٹیا مال کا ارادہ تک نہ کرو، اللہ کے راستے میں ناقص مال۔ ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، آنکھیں بند کر لو تو الگ بات ہے، ورنہ خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ٹیڈی بکرے جو ہم اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں، کبھی زندگی میں گھر میں پکانے کے لیے گوشت لائے ہیں؟ یہ پھپھرے جو دریا کے کنارے اور سڑک اور نہر کے کنارے جو شاپر میں پھپھرے لے کر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم سر نیچا کر کے اپنا صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، بندگان خدا کبھی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے وہ پھپھرے پکانے کے لیے لائے ہیں؟ ہم کبھی نہیں لائے۔ گھٹیا مال اللہ کو دے رہے ہو۔ اللہ کو پاکیزہ مال دو، کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، کوانٹٹی پر مت جائیں۔ ساری دنیا کی غربت مٹانا اور سارے دنیا کے بھوک مٹانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اچھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیجیے، اچھا مال، پاکیزہ مال، جس دکان سے گوشت گھر میں پکانے کے لیے لاتے ہیں وہاں سے گوشت لیں اور غربا میں تقسیم کریں۔ یہ ٹیڈی بکرے کی نہ کھال کسی کام کی، نہ گوشت کسی کام کا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بلا کو روکتا ہے، وہ تو صحت مند آدمی کا ایک مکہ نہیں روک سکتا، وہ بلا کو کہاں سے روکے گا؟ اور یہ بلا کا رنگ کس نے بتایا آپ کو کہ کالا ہوتا ہے؟ بلا کا کوئی رنگ نہیں، بلا مانے آزمائش۔ اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ دینا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو تم خیرات کرتے ہو یا جو منت مانتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اور وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور دیکھو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے پورا اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پایا عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جو معاشرے کے سفید پوش ہیں، جو لوگوں کے سامنے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کا بھی خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دن رات چھپ کر یا اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر بیان فرما رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کا بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ سود، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور صدقات میں اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو بالکل چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو اصل جو سرمایہ ہے وہ یقیناً تمہارا حق ہے۔ اور پھر بڑی ایک اچھی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو تنگ دست لوگ ہیں، اگر وہ قرضہ بر وقت نہیں لوٹا رہے تو ان کو مہلت دو۔ جو شخص قرض مقروض ہے اور واقعتاً وہ جینون طور پر قرض نہیں لوٹا پا رہا، اس کو جو شخص مہلت دیتا ہے تو ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، سب سے بڑی قرآن کریم کی آیت جو معاملات کے بارے میں ہے، معاملات کو دین نے کتنی ترجیح دی ہے، اہمیت دی ہے۔ 25% عبادات ہیں، 75% معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمارے دین نے ہدایت دی ہے، 75% معاملات کے بارے میں۔ اور یہ ہے خرید و فروخت اور لین دین کے بارے میں کہ جب کسی کو قرضہ دو اس کو لکھ لیا کرو اور دستاویز تیار کر لیا کرو۔ ہاں، دست بدست جو تم معاملے کر رہے ہو اس میں پیسے ایک دوسرے کو دینے میں یقینی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یہ بڑا اہم رکوع ہے۔ معزز ناظرین، حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر جو اللہ نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک خواتیم سورہ بقرہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور سونے سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس جو آخری رکوع ہے یہ بڑا اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر فرمایا، یعنی ارکان ایمان یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ میں یہاں وضاحت کروں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ارکان ایمان کا بیان نہیں ہے، وہ تو یہود کی جو نسلی تفاخر اور نسلی برتری کا جو نظریہ کہ اس کی بنیاد پر ہم بخشے جائیں گے، وہ اس کا رد ہو رہا ہے۔ ارکان ایمان یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسولہ، اور رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی ایک رسول پر بھی ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک رسول کو جس نے نہیں مانا اس نے یقیناً ایمان نہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہا اس کے لیے نجات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ چونکہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کسی ایک میں دوسرے سے کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت دعا سکھائی ہے تو دعا، لیکن دراصل اس دعا کے سلیقے میں اللہ نے عطا ہمیں جو فرمائی ہے خاص نعمتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی تو اسے بھی معاف فرما دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جیسا بوجھ تو نے پہلوں پر ڈالا ہے ہم پر نہ ڈال۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح ہلاک ہو گئیں انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم برداشت نہ کریں۔ واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے، ورحمنا،
تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا کارساز ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ آگے سورہ آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے، شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، اور یہ دراصل اس کے جو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 80-90 آیات ہیں، وہ مسیحی برادری کے 60 افراد کا وفد نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 80-90 آیات اس مضمون کو لیے ہوئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں مسیحی برادری نے سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ لیکن آغاز اس بات سے کیا کہ الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ اللہ الہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کائنات کو پورے طرح تھامے ہوئے ہے۔ اس نے اپنی کتابیں برحق اتاری ہیں، انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، اور وہ انزل الفرقان اور قرآن کریم کو اتارا، اور وہی ہے جو رحم مادر میں انسان کی تصویر کشی کرتا ہے۔ پھر آیات محکمات کا ذکر ہے اور متشابہات کا ذکر ہے، اور متشابہات میں پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت بخشی ہے، اب ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، یعنی دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی کام ان کے نہیں آئیں گی، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کفر کی وجہ سے نہیں بچ پائیں گے۔ انسانوں کے لیے خواہشات کو، عورتوں کو، بچوں کو، اور بڑے بڑے سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر اور منتخب گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کے سامان ہیں، ان کو اپنا مقصد حیات نہ سمجھ لو، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور ان سے بہتر کیا ہے؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، ان سے بہتر جو چیز ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ نعمتیں ہیں جو ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہ یقیناً انہیں نصیب ہوں گی جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ذرا صاحبان ایمان کی صفات کو ذرا سن لیجئے، وہ کون سی ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، وہ قول اور فعل کے سچے ہیں، القانتین، وہ فرمانبردار ہیں، المنفقین، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، سحری وقت جب اٹھیں تو 2 نفل پڑھ لیا کریں، اللہ سے کچھ دعا کر لیا کریں۔ المستغفرین بالاسحار کی تعریف تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، پھر اللہ اپنی الوہیت کے گواہ خود بن رہے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ اور اس کے فرشتے اور صاحبان علم اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے اور سچی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں دی جا رہی۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا جو کوڈ آف لائف ہے اور زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل اور دستور حیات ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسی کی دعوت دی ہے۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یا معاشرے میں انصاف کا بول بالا کرنے والوں کے قاتل ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وہ اس عمل کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جو کچھ کوئی کر کے لایا ہے
اس کا پورا پورا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ آیت ہے جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کر دیتا ہے، آزمائش کے طور پر یا اعزاز کے طور پر، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے بادشاہت واپس لے لیتا ہے، اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو ذلت کی راہیں اس پر کھول دیتا ہے، تو بے شک ہمیشہ قادر رہنے والا، ہمیشہ قدرت والا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور کارساز اور اپنا مددگار اور اپنا دوست مت بناؤ۔ کفار کو دوست بنانا ہے، کفار کو دوست نہیں بنانا بلکہ اہل ایمان کو دوست بنانا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن جو تم نے عمل کیے ہوں گے، نیکی کی ہوگی تو نیکی سامنے لائی جائے گی، اور برائی کی ہوگی تو برائی سامنے لائی جائے گی، اور اس دن بندہ یہ کہے گا کاش مجھے تھوڑی سی مہلت ملتی، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی۔ پھر وہ آیت ہے جس میں اللہ نے بیان فرمایا، نئے رکوع شروع ہو رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا یہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تم اللہ سے محبت کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، میری پیروی اس کی دلیل ہے، ایسا کرنے سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اور حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت مریم پیدا ہوئیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کی کفالت ان کے سپرد ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا، بے موسم پھل میسر آ رہے ہیں، دعا کی، اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اپنے ایک معمول کی جو نظام ہے اس سے ہٹ کر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے محسوس کیا کہ کفار کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں آپ کو واپس لے لوں گا اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور آپ کو ان گندے لوگوں کے ماحول سے جو کافر ہیں آپ کو پاک کر دوں گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور وہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جب ان جو عیسائیوں نے مباہلے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے آ گئے، لیکن مباہلہ کیا ہے کہ دونوں طبقات میدان میں نکل کے یہ اللہ سے عرض کریں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ نکلے، تو ان کے کسی عالم نے کہا کہ ایسے پاکیزہ چہروں والے ان کے سامنے تم مت نکلو ورنہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر معزز ناظرین، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا ایجنڈا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں فرمایا کہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو کھرے یکسو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مسلمان تھے،
انہوں نے عیسائی اور نہ کبھی انہوں نے شرک وما کان من المشرکین، مشرکین کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بہانے سے چکر چلاتے ہیں کہ کچھ صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کرو، تاکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں وہ ہمارے اس انکار کو ایمان سے انحراف کا سبب سمجھیں اور ذریعہ بنا لیں، لیکن ان کی یہ کوشش یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ناکام ہوگی۔ پھر اگلے جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وفد نجران نے ایک بات کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، آپ کی عبادت کریں گے، لیکن اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ اس کے منصب نبوت عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو۔ کسی نبی کو تو یہ حق نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں، کہ وہ یہ کہیں کہ میری اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا شروع کر، میری عبادت شروع کر دو۔ تو کسی ولی کو یا کسی پیر کو کیسے حق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مریدین سے کہے کہ مجھے سجدہ کرنا شروع کر دو؟ سجدہ تعظیمی حرام ہے ہماری شریعت میں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اس عہد کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے بارے میں لیا گیا کہ جب آپ تشریف لائیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے یا آپ کی امت، آپ کے امتیوں نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے، اور سب نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود گواہ ہوں۔ اور معزز ناظرین، پھر رکوع کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ دیکھو اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین، کوئی نظام حیات، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ سے کہا جا رہا ہے قل، اے حبیب آپ خود کہہ دیجئے آمنا باللہ، ذرا غور کیجئے، یعنی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے آمنا باللہ، کہ ہر ایمان والا یہ کہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہمارے اوپر اترا ہے اس پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی صداقت پر، ان کی نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل ایمان، کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت اور نبوت پر ایمان لائیں گے تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ بالکل آخر میں فرمایا کہ جو ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور حالت کفر میں ہی مر گئے، وہ لن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، زمین کو سونے سے بھر بھی دیں بالفرض اور وہ فدیے کے طور پر اللہ کے دربار میں پیش کریں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے۔ معزز ناظرین، اس دنیا کو جو دار العمل ہے ہم نے اپنے اچھے اعمال سے سجانا ہے تاکہ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ بات میں نے آخر میں اس لیے عرض کی ہے کہ حالت کفر میں مرنے والا، اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ احساس ہمیں یہ آیات بار بار دلا رہی ہیں، اور شکر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور ان کو بھی دعوت دیجئے جو ایمان نہیں قبول کر پا رہے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، یہ تیسرے پارے کے مضامین الحمدللہ کسی حد تک آج ذکر ہوئے۔
لیکن کوشش کیجئے کہ اس پارے کو ترجمے کے ساتھ 1-2 دفعہ پڑھیں تاکہ ان مضامین کا استحضار ہو۔ انشاءاللہ چوتھے پارے کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجئے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔